اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ اپنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 شعبان ہے، 28 مئی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد کے، صدقے میں پنجتن پاک کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہدیہ عقیدت کا ہوتا ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت میں منقبت پیش کریں گے۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جشن کا یہ سما بتاتا ہے، جشن کا یہ سما بتاتا ہے، آج آنا میرے حسین کا۔ آج آنا میرے حسین کا، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ وقت تو وقت شیر آندے پہنے بغیر کسی توضیح و تشریح دے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا۔ بہت بڑا شیر جڑے میری ڈائری بڑے شیر، انہاں چوں ایک بڑا شیر۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں، ہوئی بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا۔ اللہ اکبر۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین۔ ہر زمانہ یاسر بھائی حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ آج جو کچھ زمین سے اگتا ہے، آج جو کچھ زمین سے اگتا ہے،
کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جی بالکل، جب تک نام رہے گا دنیا کا، جب تک دنیا باقی ہے تب تک حسین ہی حسین ہے، ہر طرف ہر زمانہ حسین کا ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہدایت کی بات ہوتا ہے. ہدایت کی بات میں بھی ہم حسین کی ہی بات کرتے ہیں، حسین ہی کے بتائے ہوئے رستوں کی بات کرتے ہیں، انہی کی قربانیوں کے جذبوں کی بات کرتے ہیں. تو ہدایت کی بات لے کر آئے ہیں ہمارے پاس علی بھائی. تھینک یو سسٹر. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سیگمنٹ ہدایت کی بات میں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر ہم ان حکمتوں کو، ان حکایتوں کو، ان نور کے جو مینار ہیں، جو ستون ہیں، ان سے تو چھن چھن کے حکمتیں ہم تک آتی ہیں، جو کرنیں اس سے پھوٹتی ہیں اور جو ہم تک پہنچتی ہیں. ان میں سے چند اقوال لے کے ہم روز صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں. تو آج بھی شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ لوگ جو خدا کے بہترین بندے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے بہترین بندے ہیں جب بھلائی کریں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر برائی سرزد ہو جائے تو خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور جب اپنی کچھ عطا ہو، اور جب انہیں کچھ عطا ہو تو شکر بجا لائیں، اور جب آزمائش میں مبتلا ہوں تو صبر کریں، اور جب غصے میں ہوں تو معاف کر دیں. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا قول ہے مگر اس کے اندر خدا کی قسم جو پوائنٹس میرے نبی کریم نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان تمام کو لے کر انسان حفظ کرے اور ان کو اپنی زندگی پہ ایز اٹ از اپلائی کر لے تو کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اس کی شخصیت ایک کامل شخصیت میں تبدیل ہو کر رہ جائے گی. کیونکہ فقط انسان وہ شے ہے، فقط انسان وہ مخلوق ہے جو کہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو پروردگار کی کل مخلوقات ہیں، اس میں چاہے آپ جانور لے لیں یا جانوروں کی مختلف قسمیں لے لیں، یا اور جیسے ملائکہ ہیں، مختلف فرشتے ہیں جو اس کی مخلوقات ہیں، وہ خدا نے جو خلق کر دیا وہ اسی پہ ان کو جو ہے وہ اسی کے اوپر رہتے ہیں. مگر ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ دنیا میں ایک انسان بننے کے لیے آتا ہے، اور بتدریج مرحلہ وار جو ہے کہ اس کی تربیت کے مراحل ہیں، اس سے وہ تربیت پا کر اس کی ایک شخصیت جو ہے وہ بن کے سامنے آتی ہے. بعض لوگ زندگی بھر جیتے تو ہیں، پوری زندگی گزار لیتے ہیں، مگر وہ ایک شخصیت بننے میں ناکام رہ جاتے ہیں. تو اس میں وہ پوائنٹس ذکر ہوئے ہیں، وہ نکات جو کہ کہنے کو تو بالکل سامنے کسی بات ہے، مگر ان کو ایک جگہ پہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جمع فرمایا ہے، اگر ان کے اوپر باقاعدہ ان کو حفظ کر کے عمل کیا جائے تو آپ کی شخصیت باقاعدہ ایک نامور شخصیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ لوگ جو خدا کے بہترین بندے ہیں جب بھلائی کریں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر برائی سرزد ہو جائے تو خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ عطا ہو تو شکر بجا لاتے ہیں، اور جب آزمائش میں مبتلا ہوں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غصے میں ہوں تو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو اپنی ذات پہ تسلط ہوتا ہے، مومن کو اپنی ذات پہ تسلط ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو رکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس قدر معرفت، کس قدر حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر سرسری نظر کر کے چلے جاتے ہیں. اگر ذرا سی کوشش کریں اور اس کے اندر داخل ہونے کی جستجو کریں اور دعا کریں ان کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری بھی آنکھوں کو وہ نور دے دے، ہمارے بھی سینے کو کشادہ کر دے، اور وہ اس کے اندر علم اور حکمت دے دے، ہماری نظر کو گہرائی دے دے کہ ہم سمجھ سکیں، تو ہم دیکھیں گے کہ مومن کو اپنی ذات پہ تسلط ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ انسان جو کہ اپنا جسم رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، در حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. وہ ذرا سی چھوٹی سی خواہشات پر کسی بھی جذبات کے بہاؤ میں آ کر بہہ جاتا ہے اور معصیت خدا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. مگر مولا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی پورے وجود کے اوپر تسلط ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میری حدود اور قیود کیا ہیں، میں نے کتنا آگے بڑھنا ہے،
اور کہاں سے پیچھے پلٹ جانا ہے، یہ بات میرے پروردگار کو پسند نہ آئے گی، میں نے اس دہلیز پہ قدم نہیں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اگر خدا ہم کو بھی اتنی توفیق دے اور سمجھ سکیں تو اس کے اندر ایسے پیش بہا جو خزائن موجود ہیں، اس سے پوری زندگی جو ہے وہ انسان کے ہر موڑ پہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ بلائیں ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا اور مومن کے لیے امتحان کا اور انبیاء کے لیے درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بعض دفعہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ظالم ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر وہ بلا جو آسمان سے نازل ہوئی بھی ہوتی ہے وہ اس کا راستہ روک لیتی ہے، کچھ ایسی مصیبتیں اس کو ظلم نہیں کرنے دیتی، مومن کے لیے جو ہے وہ امتحان کا سبب بنتی ہیں، خدا کے پیش خدا جسے کہیں اس کی بارگاہ میں عزت کا سبب بنتی ہیں، اس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، انبیاء کے لیے درجات کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور قول جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ 4 انگشت یعنی حق اور باطل، یہ 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو انسان اپنے کان سے سنتا ہے اکثر و بیشتر فرماتے ہیں کہ وہ حق ہے جو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور اکثر و بیشتر تمہاری سنی ہوئی چیزیں باطل ہوا کرتی ہیں، کہ ہم فوراً جو چیز سنتے ہیں وہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں پورا وثوق ہے، ہم باقاعدہ اس کو تحقیق نہیں کرتے، اس کو جستجو نہیں کرتے کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، مگر آنکھ کا دیکھا ہوا تو بالکل حق ہوا کرتا ہے۔ تو مولا اسی کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ 4 انگشت کا فرق ہے، کان سے سنی ہوئی بات اور آنکھ سے دیکھے ہوئے میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم کو خیال رکھنا چاہیے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کہ ہم اس کو کوئی بھی بات سنیں تو اس کو فوراً آگے نہ بڑھاتے ہیں۔ ایک آخری قول مولا امام محمد باقر الباقر العلوم علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مومن انسان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن انسان سے بڑھ کر کسی کو عزت عطا نہیں کی، حتیٰ کہ ملائکہ تک مومنین کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر ان کی اتباع کی جائے، اگر ان کے چلے ہوئے راستوں پر چلا جائے، یہ نور کے وہ ستون ہیں، اس میں سے چھن چھن کے جو شعائیں ہم تک آتی ہیں، اگر ان کو درک کیا جائے، ان کو کھولا جائے، معرفت کے زینوں پہ قدم رکھا جائے، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا رتبہ اتنا عالی ہو جائے کہ ملائکہ آپ کی خدمت گزار ہو جائیں۔ مگر اگر ہم دھیان نہیں دیں گے اور سرسری نگاہ کریں گے اور صرف ثواب کی حد تک پڑھیں گے اور پڑھ کے صلوات پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے، ثواب تو یقیناً ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، مگر جو مولا سمجھانا چاہتے تھے، جس منزل تک پہنچانا چاہتے تھے، جہاں تک لے جانا چاہتے تھے، وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ اپنے کردار کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو مجسم نہ کریں، ان کو اپنے قابو میں نہ رکھیں، اپنی ذات پہ تسلط نہ رکھیں، اپنی زبان پہ تسلط نہ رکھیں، اس کو قابو میں نہ رکھیں۔ یہ جب تک ممکن نہ ہوگا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان اقوال معصومین پر، ان فرمودات پر، ان فرامین پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا اور چلوں گا سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، اور بہت ہی خوبصورت اقوال تھے جو آپ نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور زندگی جو ہے ہماری صحیح راستے پر چل سکے، اپنی اور اپنی اولاد کی ہم صحیح جو راہ ہے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے آج کا، وہ ہے آج کا پکوان، یعنی آج کیا پکایا جائے۔ تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں کہ ہم تھوڑی ڈفرینٹ ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں اور جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں، اور اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو آپ کو وہ جو کھانا جو آپ بنائیں وہ آپ کو پسند آئے، اور آپ ہمیں بھی بتائیں کہ اگر آپ کو وہ کھانا پسند آتا ہے۔ آج بات کریں گے ہم ٹانگڑی کباب جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے ہوں گے، جو انگریڈینٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ مرغی کی ہمیں 12 عدد ڈرم سٹکس چاہیے ہوں گی. ڈرم سٹک جو ٹانگ سے جوڑ سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے مرغی کی ٹانگ کا، وہ ہمیں 12 چاہیے ڈرم سٹکس. اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ چاہیے. ادرک اور لہسن کو جو ہے وہ آپ کوٹ کر پیس کر جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں، دونوں کو ملا کر بے شک بنا لیجئے. اور 4 چائے کے کھانے کے چمچ جو ہیں ہمیں یہ چاہیے ہوں گے. سفید مرچ چاہیے 1 چٹکی پسی ہوئی. اور نمک 3/4 چائے کا چمچ چاہیے ہوگا. گرم مسالہ جو ہے وہ 3/4 چائے کا چمچ. سرکہ 1 چائے کا چمچ. دہی جو ہے وہ ہمیں جو ہے آدھا کپ چاہیے. اس کے علاوہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 2 کھانے کے چمچ چاہیے. نمک 1/3 چائے کا چمچ. کریم لے لیں 2/3 کپ. سفید مرچ 1/3 چائے کا چمچ. اور پسی ہوئی زعفران ہمیں چند ریشے چاہیے اس کے. اور انڈا جو ہے وہ ہمیں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انڈے ہمیں 4 انڈوں کی ضرورت پڑے گی. ان کو اچھی طرح پھینٹ لیں یہاں تک کہ ان کی جھاگ بن جائے. کاجو چاہیے ہمیں. کاجو بڑے آرام سے کیشو نٹس جو ہیں مل جاتے ہیں. پسا ہوا اچھی طرح کوالٹی کا لے لیجئے. اور ان کو پھر ان کاجو کو جو ہے وہ 5 کھانے کے چمچ بنا لیجئے اس کی مقدار پسے ہوئے کاجو کی. آئل جیسا بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں، جون سی کارن آئل یوز کرتے ہیں یا ویجیٹیبل آئل یوز کرتے ہیں، اولیو آئل. تو ہمیں آئل صرف اس لیے چاہیے ہوگا کہ تاکہ ہمیں برش کر سکیں اس کو، آئل کو جو ہے وہ ڈرم سٹکس کے اوپر، اور تھوڑا اس کو جو ہے تھوڑا آئل دینے کے لیے اس کو. ورنہ ہمیں اس کو یعنی کہ ہم نے کوئی فرائی وغیرہ تو کرنی نہیں ہے چیز جس کے لیے ہمیں زیادہ مقدار میں آئل کی ضرورت ہو. اچھا کرنا یہ ہے آپ کو کہ مرغی کی جو ڈرم سٹکس ہیں ان کو دھو لیں، اچھی طرح صاف کر لیں، اور چھری سے ان کے اوپر جو عمودی شگاف جو ہے وہ ڈال دیں تاکہ ان کے اندر جو مسالہ ڈالیں گے ہم، وہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح اپنے اندر ابزارب کر لیں. ادرک کا لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ آپ نے لیں. سفید مرچ پسی ہوئی جو ہم نے رکھی اپنے پاس. نمک، سرکہ، ان کو آپس میں ملا لیں اور ایک پیسٹ بنا لیں. پیسٹ سا بن جائے گا کیونکہ اس کے اندر ادرک لہسن کی پیسٹ بھی ہے اور سرکہ بھی ڈالیں گے تو ایک اسموتھ سا جو اس میں پیسٹ ہے وہ بن جائے گا. اب آپ نے ڈرم سٹک پر اس کا لیپ جو ہے وہ پیسٹ کا اس طرح سے کرنا ہے کہ جو شگاف ڈرم سٹکس پر آپ نے لگائے ہیں، جو کٹ ہم نے اس کے اوپر لگائے تھے، وہ کٹ جو ہیں وہ اس پیسٹ سے بھر جائیں. یاد رکھیے کہ ادرک لہسن کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے. ادرک لہسن کے پیسٹ کو سفید مرچ کے ساتھ، نمک کے ساتھ اور سرکہ کے ساتھ ملا کر ایک پیسٹ سا بنا لینا ہے. جس پیسٹ کو ہم نے جو ہے ان مرغی کے جو ڈرم سٹکس ہیں اس کے اوپر لگانا ہے، اور زیادہ زور اس بات پر دینا ہے کہ جو اس کے شگاف ہیں مرغی کی ڈرم سٹکس کے اوپر وہ اچھی طرح سے بھر جائیں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 15 منٹ کے لیے یہ جو آپ نے میرینیٹ کر دیا ہے اپنا ڈرم سٹکس کو، ان کو آپ فریج میں رکھ دیں. اور دہی، کریم، ادرک لہسن کے پیسٹ کو دوبارہ، اور سفید مرچ پسی ہوئی، سفید مرچ آپ نے پسی ہوئی لینی ہے، گرم مسالہ، نمک اور زعفران کو دوبارہ سے جو ہے الگ مکس کر لیں. اور ان سب کو پھر اگین جو ہے وہ آپ پیسٹ بنا لیں. یہ پیسٹ جو ہے وہ ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھی تھی. یہ پیسٹ ہم رکھیں گے ڈرم سٹک کو ڈبونے کے لیے. ڈرم سٹک کو پھر ایک نئے سرے سے جو ہے اچھی طرح سے ان پیسٹ میں ڈبو دیں اور 15 منٹ کے لیے دوبارہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں. اس کے بعد آپ کیا یہ کریں گی کہ ڈرم سٹک کو سیکنے والی سے جو ملتی ہیں، جن کے اندر آپ باربیکیو بناتے ہیں، وہ والی سلاخیں جو ملتی ہیں، ان کو سیکنے والی سلاخوں میں پرو کر تندور کے، یا اگر آپ باربیکیو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر، یا پھر آپ کی جو اوون ہے اس کے اندر، گرل کے اندر جو ہے آپ اس کو کم از کم جو ہے 3 سے 5 منٹ تک اس کو روسٹ کر لیں، حتیٰ کہ وہ آدھی پک جائیں. یعنی پوری نہیں پکیں گی لیکن حتیٰ کہ وہ آدھی پک جائیں. اور انہیں تندور سے یعنی کہ آپ نے اوون سے آپ ہٹا کر دوبارہ 2 سے 3 منٹ کے لیے رہنے دیں اور نکال لیں. اور اس کے اوپر جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آئل جو ہم نے برش کی مدد سے جو ہے وہ کپڑے یا برش کی مدد، سافٹ کپڑے کی مدد سے یا برش کی مدد سے آپ نے وہ آئل جو ہے اس کے اوپر لگانا ہے. اور مکمل پکنے تک جو ہے وہ دوبارہ اس کو پھر لگانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ روسٹ کریں گے، دوبارہ گرل کے نیچے رکھتے ہیں اور انڈے اور پسے ہوئے کاجوؤں کو آپس میں مکس کر لیں. اب انڈوں کے اندر جو انڈے 4 ہم نے انڈے تھے ان کو پھینٹا، ان کی اچھی طرح سے جھاگ بنائی. پھر وہ جو پسے ہوئے کاجو ہم نے 5 چمچ لیے تھے، ان 5 چمچ کو اچھی طرح سے جو کاجو ہیں اس کے اندر مکس کر لیں. اور اب ڈرم سٹک کو اس مکسچر کے اندر جو ہے آپ اچھی طرح سے اس ڈبو لیں اور اس وقت تک اس کو روسٹ کریں. یعنی 3 ہم نے اسٹیپس میں جو ہے ان ڈرم سٹک کو روسٹ کیا ہے. اب ڈرم سٹک کو اس مکسچر میں اچھی طرح ڈبو دیں اور اس وقت تک روسٹ کریں جب تک کہ انڈے کی تہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہ جم جائے. آپ
جب یہ مکمل طور پر روسٹ ہو جائے گا تو بہت ہی، چونکہ اس کے اوپر ظاہر 3 تہیں پیسٹ کی لگی ہیں، تو بہت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کا جو کباب جسے آپ کہہ سکتے ہیں، نام اس کو ٹانگڑی کباب دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ڈرم سٹکس جو ہیں اس کے اوپر کافی جو ہے ان کو روسٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ ایک خوبصورت اور بہت ہی دلکش ڈش ہوگی جو کہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگے گی، اس کے اوپر آپ سلاد سے اس کی ڈریسنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چپس وغیرہ بھی ساتھ بنا کر رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت ڈش بن جائے گی اور آپ کی ٹیبل کی جو رونق ہے اس کو بھی بڑھائے گی. یہ تو آج ہمارا آج کا پکوان آپ کو بتایا میں نے کہ ٹانگڑی کباب جو ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں. اس میں تھوڑی سی محنت جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، تھوڑے سے کچھ انگریڈینٹس بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے، جو آپ کے پاس پروڈکٹ آتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اور وہ آپ جب مہمانوں کے سامنے بھی اگر رکھیں گے، اس کے علاوہ آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی جو ہے دوپہر کی جو چائے ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے مہمانوں کو بھی بہت پسند آئے گی. تو اس کو ٹرائی کیجیے، ایک دفعہ بنا کر دیکھیں اور پھر مجھے بھی یقیناً بتائیے گا کہ آپ کو آپ کی یہ جو کباب ہیں وہ کیسے بنے، چکن کباب آپ کے کیسے بنے. اور یہاں پہ ہمارا جو آج کا پکوان کا سیگمنٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے. کچھ ہی لمحوں میں ہم بریک کی طرف بڑھیں گے اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو آپ سے عالمی جائزہ کے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور پھر معمول کے مطابق ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور پھر اب جو ہے ہم اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے. تو فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. لیٹس ٹیک اے بریک.